مدنی چینل پر تنقید کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے تعمیر، یہ ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی ایسا تنقید کیا کہیں گے تو کوئی ایسی بات جو مدنی چینل کے تعلق سے کوئی بیان کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، جی، تو اس کی وجوہات سامنے آئیں کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ وجہ بیان کر دی جائے کہ آیا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو ذرا ہمارے پاس پورا ایک مفتیان کرام کا شرعی پینل ہے، ہم وہ چیز ان تک پیش حاضر کہتے بھئی یہ اگر وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے تو مدنی چینل تو کیا پوری دعوت اسلامی میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہم اس کو فوراً نکال دیتے ہیں۔ واہ، تو کیونکہ یہ تو احسان ہے اس کا، تنقید تو میں نہیں کہوں گا اس کو، یہ اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں کسی بھی ایسے کام سے روکا جو شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کا احسان ہے اور اللہ اس کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ دوسری بات ہوتی ہے یار میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، اب سمجھ میں نہیں آئی نا، یہ تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اب یہ ہر ایک کی سمجھ کے مطابق ہر چیز ہو، یہ تو اس لیے معیار جو ہے نا، معیار ہے شریعت، ٹھیک، بس ایک ہی چیز ہے، پیمانہ یہی ہے۔ پیمانہ یہی ہے مسلمان کا، بندے کو پرکھنے کا بھی پیمانہ شریعت ہے نا یار۔ جی، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یہ ایک الگ، ہاں ایک اور چیز ہے وہ ہے اخلاقیات سے ہے، لیکن وہ بھی شریعت ہی کے دائرے میں رہ کر ہوگا نا، کہ اگر وہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے، یہ ورڈ درست نہیں ہے، یہ انداز درست نہیں ہے، یہ ٹاپک درست نہیں ہے، ذرا بات نہ کی جائے، تو اس طرح کی بات چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ کسی مخالف کو آپ نے حامی بنتا دیکھا ہو؟ مدنی چینل کا مخالف حامی بن گیا؟ میرے پرانے جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مدنی چینل کا مخالف تھا، ہاں مدنی چینل لائے کیوں؟ صحیح۔ تو انہوں نے بھی پچھلے دنوں بتایا کہ بولا میں یو کے چلا گیا اور یو کے جا کر میں ایک علاقے کے اندر، میں نام نہیں لیتا، وہاں جا کر میں ایک کوئی گروسری یا کوئی سی چیز ہوگی دکان پر میں گیا، تو وہ ایک ایسے شخص کی دکان تھی جس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی تھی، ٹی وی چھوٹا سا چل رہا تھا، تو ہلکا یار یہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ یوں مدنی چینل ہے اور یہ تو یار اس کی سمجھ میں اردو تو نہیں، بولا ہم نے لگایا برکت کے لیے، اس نے اپنی زبان سے برکت کے لیے لگایا، اس سے کو برکت ہوتا ہے۔ تو مجھے اس نے بتایا یار میرے کو سمجھ میں آیا کہ یار اس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو چینل سمجھ میں آ گیا، میرے کو تو اردو سمجھ میں آتی ہے، میرے کو چینل سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیا بات۔ پھر اس نے اپنے ایک اور واقعہ سنایا کہ پاکستان میں کہیں کوئی ایسا فنکشن ہو رہا تھا، تو کوئی ایسا ماڈل شخص تھا، بڑا دکھنے میں بڑا عجیب و غریب تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کی بھی کوئی ریلیجیس یا مذہبی اٹیچمنٹ ہوگی، وہ شکل سے ہی کوئی اور مذہب کا لگتا تھا۔ تو ایک دو دن میں اس کو پتہ چلا کہ یار یہ تو مسلمان ہے، نام آپ پتہ چلا، تو اس نے کہا بھائی کوئی کہیں جانا ہے؟ تو کہا فیضان مدینہ جانا ہے۔ اس کو ایک اور جھٹکا لگا، بولا یار ایک تو جھٹکا یو کے میں لگا تھا، دوسرا جھٹکا اپنے دیش میں لگ گیا، وہاں کیوں جانا ہے؟ تو کہا بھائی میرے گھر میں مدنی چینل چلتا ہے، ہم جا رہے، باہر سے آیا تھا اور ہماری امی مدنی چینل دیکھتی اور یوں، تو اس کو پھر ریئلائز ہوا کہ مدنی چینل اپنے اس پیغام کے ساتھ کہاں کہاں پہنچا ہے اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے، صحیح، اور اس کے ذریعے لوگوں کے عقائد، نظریات، افعال، اعمال، سوچیں کتنی ریپڈلی تبدیل ہو رہی ہیں۔